مٹی کے سادات کبار کب تک لڑتے؟ آخر کار لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب امام مظلوم تنہا رہ گئے ہیں۔ خیمے میں تشریف لا کر اپنے چوتھے صاحبزادے حضرت عبداللہ، جو عوام میں حضرت علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں، ان کو گود میں اٹھا کر میدان میں لائے اور انہیں سامنے رکھ کے کہا کہ تمہیں دشمنی اور تمہیں بیر اور تمہیں بغض تو مجھ سے ہے، اس 6 ماہ کے بچے سے نہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو اس کو ایک چلو بھر پانی پلائے گا تو قیامت والے دن نانا جان سے اس کی شفاعت کرواؤں گا۔ پانی تو نہ ملا، لیکن ایک شقی ناری جہنمی نے وہاں سے تیر چلایا جو سیدھا علی اصغر کے گلے پر آ لگا۔ خون کا ایک فوارہ چھوٹا اور حضرت علی اصغر شہید ہو گئے۔ امام علی مقام نے ان کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جب ہاتھوں میں لیا تو غیب سے آواز آئی کہ اے حسین، علی اصغر کا خون زمین پر نہ گرنے دینا، اگر یہ خون زمین پہ گرا تو آسمان سے پانی روک لیا جائے گا۔ حضرت امام حسین نے وہ خون اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا کہ اس ہیئت میں حضور نانا جان کے پاس تشریف لے کے جاؤں گا قیامت والے دن۔ پھول کھل کھل کر بہارے جاں فضا دکھلا گئے، پھول کھل کھل کر بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ انسان جب ہوس کے مضبوط چنگل میں پھنس جاتا ہے تو اسے اپنے کردار کی بھلائی برائی میں امتیاز نہیں رہتا، بلکہ اسے وہی مشورہ اچھا معلوم ہوتا ہے جو مطلوب تک پہنچا دے، اور اسی کو صلاح نیک جانتا ہے جس سے مطلب پورا ہو جائے، خواہ اس کا مطلوب شرع محض یا محال و ناممکن ہو۔ یوں ہی حسن و عشق کے نام لیوا وصال محبوب کے اس درجے متوالے ہوتے ہیں کہ وصال کے شوق میں فراق کی گھڑیاں گنتے عمر کٹ جاتی ہے۔ پھر اگر قسمت کی یاوری سے وعدہ وصال کے دن قریب آ جاتے ہیں تو ان کی روح اس قفس انصری میں بے حد گھبراتی ہے اور پریشان ہوتی ہے، اس گھڑی کی بڑی شوق سے منتظر رہتی ہے کہ جس گھڑی میں اس قید تنہائی کا زمانہ ختم ہو اور قفس انصری ٹوٹے اور وہ اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ چنانچہ ابن زیاد یزید ابن سعد نے جو کچھ اب تک خاندان نبوت کے ساتھ کیا وہ خلافت، امارت و حکومت کی ہوس میں کیا، اور اب جو کچھ امام مظلوم کے ساتھ کرے گا وہ بھی اسی ہوس ہی پر مبنی ہوگا۔ اور امام عالی مقام نے اب تک جو کچھ کیا وہ وصال محبوب کے شوق میں، اور اب وعدہ وصل چونکہ قریب آ چکا ہے، اس لیے امام عرش مقام کی روح فضل شہادت کی مضطربانہ انتظار کر رہی ہے۔ اب یہ میدان کربلا کا سب سے پچھلا مگر سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا نظارہ ہے کہ امام علی مقام ہزاروں دشمنوں خون کے پیاسوں کے نرغے میں بالکل یک تنہا رہ گئے، اور اس وقت کس قیامت کا دردناک منظر پیش نظر ہے کہ امام مظلوم اپنے گھر والوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ بے کسی کی حالت تنہائی کی کیفیت، 3 دن کی پیاس، مقدس جگر پر سینکڑوں تیر کھائے ہزاروں دشمنوں کے مقابلے پر جانے کا سامان فرما رہے ہیں۔ اہل بیت کی صغیر سن صاحبزادیاں دنیا میں جن کی ناز برداری کا آخری فیصلہ ان کی شہادت کے ساتھ ہونے والا ہے، بے چین ہو کر رو رہی ہیں۔ بے کس سیدانیاں جن کا عیش و آرام ان کی رخصت کے ساتھ خیر بات کہنے والا ہے، سخت بے چینی کے ساتھ اشک بار ہیں۔